الصلاۃ و اکمل السلام علی عظیم الرجا و عمیم الجود والعطاء سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا درود شریف پڑھنا جو ہے یہ قیامت والے دن تمہارے واسطے نور ہوگا۔ احباب گرامی قدر، جو درود شریف قیامت کی سیاہیوں میں ہولناکیوں میں نور کا سبب ہوگا، وہ درود شریف یقیناً اس جہان کے اندر بھی ظلمتوں کے اندر نورانیت اور اندھیروں کے اندر انوار کے نزول کا سبب ہے، اندھیروں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، ظلمتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ شوق و اشتیاق کے ساتھ، محبت و الفت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کار مقرر کریں کہ جن میں نبی کریم علیہ السلام کے دربار انور میں ہدیہ السلام پیش کیا جائے۔ اب بھی ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے اس سلسلہ علم و ادب میں عنوان گفتگو ہے سنت کی اہمیت۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے صبح و شام، ہماری چال ڈھال، ہماری زندگی کے تمام معمولات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم میں یہ 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے، فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ تو اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری جو ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، بڑا شاندار اصول عطا فرمایا۔ مالک کریم نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائیں وہ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ جو رسول تمہیں عطا فرما دیں اسے لے لو، اور جس سے میرا پیارا حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم منع فرما دیں اس سے باز رہو۔ یہاں پر قید نہیں ہے، مطلقاً حکم ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بارے میں رسول تمہیں عطا فرمائے، وہ مال عطا فرمائیں وہ لے لو، حکم ارشاد فرمائیں وہ لے لو، تمہیں عقیدہ حق عطا فرمائیں وہ سے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع فرما دیں، عقل مانے یا نہ مانے، اس میں نفع ہے کہ نقصان ہے، اس سود و ضیاع کے خیال سے اپنے آپ کو نکال کر بس جس سے میرا حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم منع فرما دے تم نے اس سے رکنا ہے، اور جو میرا محبوب تمہیں عطا فرما دے اس کو تم نے قبول کرنا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہود جو ہیں ان کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ حضور اقدس علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لو، حضور علیہ السلام کے دامن کرم میں آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، تو وہ آگے سے یہ جواب دیا کرتے تھے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری یا ان کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی،
اور ان کی غلامی میں آنے کی اور ان کی اتباع و فرما برداری کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس وہم و خیال اور ان کے اس جواب کا جواب قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، قل محبوب فرما دو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی کسوٹی، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے دعوے کی دلیل جو ہے فاتبعونی، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اور پھر کمال یہ دیکھیے کہ یہ تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، مالک الملک جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے اعلان کروا دیا کہ اگر میرے رسول کی پیروی کرو گے، اگر میرے رسول کی فرما برداری کو اختیار کرو گے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہی ہو، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو فرما برداری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں میں بندے کو شامل کر دیتی ہے، اللہ کے پیاروں کے اندر حضور علیہ السلام کی اتباع و فرما برداری بندوں کو داخل کر دیتی ہے۔ احباب گرامی قدر، جس معاشرے کے اندر اس وقت ہم ہیں، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے خیالات اور تفکرات، طرح طرح کی چیم گوئیوں کا سامنا ہے۔ آج کے دور میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت پر عمل کی بات کی جائے تو ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جو سستی اور غفلت کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والوں میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو طرح طرح کی تراشیں خراشیں، طرح طرح کے ہیلے بہانے اور اعتراضات وارد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ کوئی یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھیے جی دور بدل چکا ہے، 14ویں صدی ہے، بلکہ 21ویں صدی ہے، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، حالات کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور آپ ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ 1500 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جو ادائیں ہیں حضور کی ان کو اختیار کیا جائے۔ دور بدل چکا ہے، لہٰذا اس دور کے اندر کچھ نئی بات کیجیے۔ گرامی قدر احباب، سادہ سا جواب یہی عرض کرنا چاہوں گا اس وسوسے کی کاٹ کے طور پر کہ 21ویں صدی کے اندر داخل ہو گئے اور انسان چاند پر پہنچ گیا، مریخ، زحل، مشتری اور عطارد، ان سیاروں کو مسخر کرنے کے افسانے چھیڑے گئے، اور مختلف جیسے کہتے ہیں مریخ پر انسان کا قیام ہو گیا، وہاں پر لوگوں کو بھیجا گیا، سائنسدان گئے تجزیے کرنے کے لیے۔ تصاویر وہاں کی آئے دن ہمیں دکھائی جاتی ہیں کہ زندگی کے آثار ہیں، وہاں پر پتھریلی زمین ہے، چکنی زمین ہے، وہاں پر مٹی موجود ہے، وہاں پر فلاں چیز موجود ہے، وہاں کی چیزیں لیبارٹریوں میں لا کر اس پر تحقیق اور ریسرچ کرنے کی باتیں یہ آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے ہم تو یہ کہیں گے کہ نہ ہم اس کا انکار کر رہے ہیں نہ اس کو رد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انسان چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ پہنچ گیا، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کیا چاند پہ پہنچنے اور مریخ پر پہنچنے اور 21ویں صدی میں قدم رکھنے کے بعد انسان کی فطرت بدل گئی؟ کیا اس نے آنکھوں سے سونگھنا شروع کر دیا؟ کیا اس نے ناک سے کھانا شروع کر دیا؟ یا اس نے ہونٹوں سے سننا شروع کر دیا ہے؟ یا اس نے ہاتھوں سے چلنا شروع کر دیا ہے؟ یا اس نے پاؤں سے ہاتھوں والا کام لینا شروع کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یا ایسا ہو گیا ہے کہ اب وہ الٹ چل رہا ہے، یعنی پہلے قدموں کے بل چلتا تھا اور آج سر کے بل چل رہا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ لقمہ کان میں ڈلنا شروع ہو چکا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ زمین پھل اگا رہی ہے اسی طرز پر، کھیت کھلیان اس کے گواہ ہیں، اور باغوں میں خوشنما پھول اس کے شاہد ہیں۔ آسمان سے اسی طریقے سے بارش برس رہی ہے، پہاڑوں کی میخیں اسی انداز پر جمی ہوئی نظر آتی ہیں، سمندروں کی طغیانی اور مزاج اپنی اسی کیفیت اور حالت پر ہیں۔
تو جب اتنی صدیاں گزرنے کے بعد یہ چیزیں نہیں بدلیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت ہے، نیچر ہے، فطرت اور نیچر تبدیل نہیں ہوتی، تو ہم یہی جواب میں کہیں گے کہ سمجھ جائیے جیسے فطرت نہیں بدلتی، ایسے ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہاں، دین اسلام کے اندر یسر ہے، آسانی ہے اور بہت زیادہ سہولت ہے۔ یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالی کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے۔ واضح طور پر یہ احکامات الہیہ قرآن پاک میں چمکتے ہوئے الحمدللہ آج بھی موجود ہیں۔ البتہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں شریعت مطہرہ نے رخصت کے دروازے کھولے ہوئے۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو ہمارے دین نے اسے اجازت بخشی کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، وہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے۔ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، شریعت مطہرہ کا گواہ ہے، قرآن پاک میں یہ احکام موجود ہیں۔ مسافر ہے تو فرما بعد میں رکھ لو، مریض ہے تو فرما شفا یابی کے بعد اس کی قضا کر لو، علی ھذا القیاس۔ تو احکامات جو ہیں، بندے کو جہاں عذر پیش آ گیا، شریعت مطہرہ نے صدیوں پہلے ان عذر میں مبتلا افراد کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ لہٰذا کسی بندر بانٹ میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اداؤں کی طرف دیکھیں۔ ان اداؤں کے اندر نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب ہے بلکہ دنیا کے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، 21واں سپارہ ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو۔ دیکھیے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی جو پیروی ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حضور علیہ السلام کی جو طریقہ کار ہے، جو مبارک ادائیں ہیں، اس کو اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جن کی اداؤں کو، جن کے طریقے کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اسوہ حسنہ فرمایا بلکہ مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی پیروی، محبوب کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ لہٰذا اس سے آگے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کوئی وہم کی گنجائش نہیں بچتی، کسی ابہام کا، کسی قسم کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نظر نہیں آتا۔ اہل ایمان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو اسوہ حسنہ فرمایا ہے۔ کوئی موقع آ جائے، صرف اسی کے اندر بات نہیں ہے کہ لباس کے اندر، وضاقتہ کے اندر، چپل پہننے کے اندر، یا جیسے ہماری 2 دن سے نشستیں تھیں امامہ شریف کی مبارک سنت کے بارے میں، بلکہ تمام تر امور کے اندر، جیسے ہم آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، جو رسول تمہیں عطا کر دیں وہ لے لے، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ خاتم الحفاظ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرا ایک بندے کے ساتھ پانی کے چشمے کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ انصاری نے کہا کہ پانی کو گزرنے دو، میں نے انکار کیا۔ پس معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ یوں ارشاد فرمایا کہ اے زبیر، اپنے باغ کو سیراب کرنے کے بعد پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات اس دوسرے بندے پر گراں گزری اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا
اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے زبیر پہلے اپنے باغ کو اچھی طرح سیراب کرو اور پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ اس بار حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر کے حق کی رعایت فرمائی، جبکہ اس سے پہلے اپنی رائے کا اظہار فرمایا تھا جس میں دونوں کی رعایت تھی۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ یہ آیت مبارکہ اسی بارے میں نازل ہوئی۔ آیت میں ابھی آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں۔ صد الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ نقل فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ جب تک آپ کے فیصلے اور حکم کو صدق دل سے نہ مان لیں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سنیے کہ وہ آیت مبارکہ کیا ہے۔ فلا وربک پہلا کلمہ ہی جو ہے وہ اس قدر محبوب علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ سبحان اللہ، اہل محبت کے دل کے اندر باغ کھل اٹھتے ہیں، عقیدہ حق خوشنما سے خوشنما ظاہر ہوتا ہے۔ مالک فرماتا فلا وربک، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، اللہ اکبر کبیرہ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم۔ وہ مالک یہ بھی فرما سکتا ہے کہ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، لیکن نہیں، فرما فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مسلمان نہ ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے، من سے، دل سے تمہارے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ پہلی بات ہی کتنی شاندار ہے، فلا وربک، حبیب تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے کہ جسے فرقہ واریت کا لفظ استعمال کر کے اگنور کر دیا جائے۔ یہ اللہ احکم الحاکمین کا ارشاد ہے کہ لا یؤمنون، وہ مسلمان نہ ہوں گے یہاں تک کہ محبوب وہ آپس کے جھگڑوں میں، معاملات میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کریں، حاکم نہ بنائیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ بس آپ کو حاکم بنا لیں اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس کو وہ چاہے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ مالک ارشاد فرماتا ثم لا یجدوا فی انفسہم، تو پھر جو آپ حکم کر دو میرے محبوب تو اپنے دلوں میں آپ کے اس فیصلے پر، آپ کے اس حکم پر کوئی رکاوٹ نہ پائیں، بلکہ وہ یسلموا تسلیما، جی سے، اپنے دل سے اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ معیار ایمان ہے۔ تو لہٰذا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جناب دنیا اب یہاں پہنچ گئی اور وہاں پہنچ گئی تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی ضرورت نہ رہی؟ آئیے مزید اس کے ایک آپ کو آیا مبارکہ سناتا ہوں اور پھر اس کی تفسیر بھی پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ یعنی میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور میری محبت اللہ کی محبت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے اس فرمان حق ترجمان کو سن کر ایمان والوں کے تو حسن عقیدت میں اضافہ ہوا، لیکن منافقین تو جل بھن گئے، اور منافقین نے اس ارشاد عالی کی سماعت کے بعد پروپیگنڈا کیا۔ یہ صاحب چاہتے ہیں کہ ہم انہیں معاذ اللہ خدا مان لیں، کہ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا تھا۔ جب انہوں نے ایسی ہرزہ سرائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ یہ 5واں سپارہ ہے، سورۃ النساء ہے، اس کی آیت نمبر 80 ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ سبحان اللہ الکریم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی بات ہو رہی ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن جب منافقوں نے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے بارے میں اس قسم کی نازیبہ حرکتیں کیں اور نازیبہ باتیں کیں
تو پھر دیکھیں حسن ترتیب کیا ہے، میں یطیع رسول، جس نے رسول کا حکم مانا فقد اطاع اللہ، اس نے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانا ہے۔ تو احباب گرامی قدر، کوئی معاملہ ہو، کسی بھی زندگی کے شعبے کا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے، حضور کا جو فرمان علی شان ہے، اس پر عمل ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس کو تسلیم کریں۔ اب ایک تصور عوام کے اندر یہ بھی پیش کیا جاتا ہے، سنت کی بات ہو جائے، مثلا یہی بات ہے عمومی طور پر، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کسی کو کچھ دینا، دائیں ہاتھ سے لینا یہ سنت ہے، قمیص پہننا ہے تو پہلے دایاں بازو پہنیے، چپل پہننا ہے تو پہلے دایاں قدم اس کے اندر داخل کیجئے، گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو پہلے دایاں قدم مسجد کے اندر ڈالا جائے۔ اچھا وضو کرنا ہے تو مسواک کر لی جائے کہ مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسے کل اور پرسوں ہم نے ذکر کیا کہ امامہ شریف باندھنا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، خوشبو لگانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سرما لگانا نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، علی ھذا القیاس۔ تو جب یہ سنتوں کی بات ہوتی ہے تو بڑی عجیب بات ہے اور بڑی دکھ دینے والی بات ہے کہ ایسے الفاظ مسلمانوں کی زبان سے سننے کو ملیں کہ وہ یہ کہیں سنت ہی تو ہے، عمل کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیا تو کون سا کوئی مسئلہ ہے۔ یعنی کس طرح کسی ایک مسلمان کا اتنا جگرا ہو سکتا ہے کہ حضور جو محبوب ہیں، محبوب، وہ محبوب کی ادا کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرے، سنت ہی تو ہے۔ بھائی سنت ہی تو سب کچھ ہے، ان کی مبارک ادا ہی تو سب کچھ ہے۔ یعنی منفی نظریے کے اندر اور معاذ اللہ یوں حقارت والا نظریہ الفاظ استعمال کر دینے، سنت ہی تو ہے، عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ سارے معاملے بات کے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ میرے کریم علیہ السلام نے 3 بار فرمایا الا الا ایمان علی ملا محبت علی، خبردار وہ مومن ہی نہیں ہے جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اور محبت کیا ہے؟ صرف ماتھے پہ پٹی لگا لے یا سینے پہ بیج لگا لے کہ مجھے حضور علیہ السلام سے محبت ہے تو کیا فائنل ہو گیا، کنفرم ہو گیا، اسے محبت کی ڈگری اور سند دے دی جائے؟ محبوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ محب محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دیکھیے اللہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مفسرین نے اس کو 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کے تحت نقل کیا۔ الہی تو نے حضرت آدم کو مسجود ملائک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اور کلیمت اللہ قرار دیا ہے۔ ایک کریم مجھے کیا عطا کیا؟ فرما پیارے ہم نے تمہیں خلیل بھی بنایا، حبیب بھی بنایا، اور تیرے ذکر کو اپنے ذکر سے ملا دیا۔ مؤذن میناروں پہ چڑھیں گے تب تک اذان پوری نہیں ہوگی جب تک میری وحدانیت کے ساتھ تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لیتے۔ خطیب ممبروں پہ کھڑے ہو کے خطبے دیں گے تب تک خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک میری وحدانیت کے اقرار کے ساتھ پیارے تیری رسالت کا اقرار نہیں کر لیا جاتا۔ تو دیکھیں محب محبوب کا ذکر کثرت سے کرتا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ یہ کیا ہے؟ محبوب کا ذکر ہی تو ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ محب کو محبوب کی اداؤں سے محبت ہوتی ہے۔ محب محبوب کی اداؤں کو تلاش کرتا ہے، محبوب کی اداؤں کو ڈھونڈتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت میں گیا، میزبان نے گوشت پکایا ہوا تھا اور اس کے اندر کدو شریف ڈالا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضور اقدس علیہ السلام کدو کی کاشیں، کدو کے ٹکڑے بڑی رغبت کے ساتھ اٹھا کے تناول فرما رہے تھے۔ فاتح پس اس دن سے مجھے کدو محبوب ہو گیا۔ آپ نے غور کیا کدو کا مرغوب و محبوب ہونا، فیورٹ ہو جانا، سبب کہ میرے محبوب کی پسندیدہ چیز ہے، اور ایک دن دیکھا اور ایک دن کے بعد زندگی کا اصول بنا لیا
کہ مجھے کدو سے محبت ہو گئی ہے کیونکہ میں نے اس دن نبی پاک علیہ السلام کو تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لہٰذا محبت کا معیار یہ ہے کہ محبوب کی اداؤں کو اختیار کیا جائے۔ میں انشاءاللہ چند روایات ابھی تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اس بات، اس وہم اور اس وسوسے کی سب سے پہلے کاٹ ضروری ہے کہ یہ کیسے الفاظ ایک مسلمان کی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ سنت ہی تو ہے۔ اب کسی کا میاں بیٹھ کے پی لو، کھڑے ہو کر نہ پیو، سنت ہی تو ہے۔ آپ لوگ سختی کر رہے ہیں، سختی تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ پھر اگلا سوال اور اگلا وہم اور اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ لوگ الجھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا زور دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں پہلے فرضوں کے اوپر تو عمل کر لو، سنتوں کی بات بعد میں کرنا۔ یعنی ساری تنقید کے جو تیر ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سنت کی جب بات ہو تو ایک مسلمان کے یہ شان نشان نہیں ہے۔ مسلمان کے شان نشان یہی ہے کہ وہ جب پڑھتا ہے جھوم جھوم کر حسنت جمیع و خصال ہی، تو کبھی اس کے معنی پر تو غور کریں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تو مسلمان اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی جو مبارک سنت ہے اس کے بارے میں یہ تصور نہ رکھے سنت ہی تو ہے، بھئی سنت ہی تو سب کچھ ہے، بس بات ختم۔ کس کی سنت ہے؟ میرے محبوب کی۔ کس کی سنت ہے؟ جن کی شفاعت پر میری بخشش موقوف ہے۔ کس کی سنت؟ جن کی پہچان پر قبر میں نجات ملے گی۔ تو یہ کہہ دینا کہ سنت ہی تو ہے، سنت ہی سب کچھ ہے، یہ تصور، یہ زاویہ نگاہ، یہ فکر و خیال بنانے کی ضرورت ہے کہ سنت ہی سب کچھ ہے۔ آئیے اب آپ کو میں حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں کہ یعنی یہ کہنا کہ سختی کی کیا ضرورت ہے اور فلاں کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ابھی آپ کو دو کیٹیگریاں بتائی ہیں، ایک وہ جو غفلت کی وجہ سے سنت کو چھوڑتے ہیں، ایک وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دور بدل چکا ہے جی، اور وہ گویا کے جواب جھٹک کے یوں دے رہے ہیں کہ جیسے ایک مولوی صاحب حضور علیہ السلام کی سنت کو بیان کر رہے ہیں تو گویا بیان کرنے والے کی کسی سنت کی بات ہو رہی ہے۔ بیان کرنے والا صرف بیان کرنے والا ہے، ادائیں تو سید العالمین علیہ السلام کی ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیے جس سے اس بات کا جواب بھی ملے گا، اہمیت بھی قلب و ذہن میں انشاءاللہ راسخ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی سنت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارک جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ حدیث مبارک صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اور اس حدیث کو سیدنا ابو مسلم یا ابو ایاس سلمہ بن عمر بن عکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشمالہ۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی میں ایک آدمی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ فقال، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا کل بیمینک، الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جب ان چیزوں کو اب مثال کے طور پر یہ پانی کا گلاس ہے، ہم دینے لگے ہیں تو پکڑنے والے نے بائیں ہاتھ آگے کیا، ہم نے کہا میاں دائیں ہاتھ سے لے لو۔ اس میں غصے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعتراضات اور تنقید کے تیر برسانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ یہ چیز دائیں ہاتھ سے لے لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب کھاؤ پیو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، اور جب لین دین کرو جو کوئی چیز لو یا کسی کو کچھ دو تو لو بھی دائیں ہاتھ سے اور دو بھی دائیں ہاتھ سے، اور دائیں ہاتھ میں دی جائے۔ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس بندے کا کہ بھائی میں بھول گیا تھا، آپ نے مجھے میرے محبوب کی ادا یاد دلائی ہے، میرے محبوب کا حکم آپ نے مجھے یاد دلایا۔ اس کو تو جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے، اس کو تو تھینک یو کہنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس سے الجھا جائے۔ اب آپ غور کریں، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ قال، اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ اس نے جواب دیا، میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ قال، حضور علیہ السلام نے جواب سن کر یہ نہیں فرما کوئی نہیں میری سنت ہی ہے، نہ بھی دائیں ہاتھ سے کھا سکے تو کیا ہوا، بائیں سے کھاتے رہو، یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا۔
نبی پاک علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، رحمت للعالمین علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ غور سے سنیے گا۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا لستطعت، کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ دائیں ہاتھ سے مجھے اس کی استطاعت نہیں ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو کبھی بھی طاقت نہ رکھے کہ تو دائیں ہاتھ سے آئندہ کھا سکے۔ اللہ 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 اللہ۔ ما منعہ الا الکبر، راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ جو انکار کیا تھا یہ تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ فما رفعها الی فیہ، پھر جو سرکار نے فرما دیا اس کے بعد ساری زندگی اس بندے کا دایاں ہاتھ اٹھ نہیں سکا۔ شاعر نے کہا تھا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے مصطفیٰ نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت بڑی پیاری بات یہاں کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اعضائے انسانی بھی حضور علیہ السلام کے فرما بردار ہیں۔ حضور نے فرما اب یہ ہاتھ نہیں اٹھے گا تو ہاتھ نہیں اٹھا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور حضور کی مبارک سنت کی یہ اہمیت ہے کہ اگر اس کو میں نے پہلے عرض کر دیا، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، بے توجہی ہو گئی، بائیں ہاتھ سے کھا لیا، کھڑے ہو کر کھا پی لیا، اقرار کرے بندہ کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کے خلاف کیا، نہ یہ کہ وہ جناب اس پر فر لیکچرار بن جائے اور اپنی اس غلطی اور اس سستی کو کے جواز کے اندر دلائل شروع کر دے، اور مخصوص صرف یہ ہو کہ دعوت دینے والا مولانا ہے، مولانا کو ہم نے نہیں بولنے دینا، مولانا کی زبان کو بند کروا دینا۔ مولانا کی زبان بند ہو جائے گی، اس دن کیا ہوگا؟ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم تمہارے منہ پر تالے لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب حضور علیہ السلام کی جو سنت اور احکام ہے، حضور جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک تو آپ نے حدیث سن لی، میں نے آپ کو کوئی اخبار کا قصہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث سنائی ہے۔ اب ایک حدیث شریف اور سماعت فرمائیے، یہ حدیث مبارک بھی صحیح مسلم کتاب الصلاح کے اندر موجود ہے، اور اس حدیث کو سیدنا ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ وہ بیان کرتے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لَتَصُوُّونَ صُفُوفَكُمْ، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، یا پھر اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، کہ حضور پر نور علیہ السلام ہماری صفوں کو ایسے سیدھا فرماتے حتی کأنما یسوی بها القداح، کہ جس طرح تیر سیدھے کیے جاتے ہیں۔ اذا رأى عنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام تشریف لائے اور جماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکبیر کہنے والے ہی تھے کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا دیکھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ عمل دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا، آپ بھی غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ یہ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، کیا معاملہ ہوا جی؟ صف بنی ہوئی ہے، اس میں ایک بندے کا سینہ آگے کی طرف بڑھا ہوا ہے، یعنی وہ پوری ترتیب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تو حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، ٹیڑھے میڑھے بھی کھڑے ہو گئے تو کیا بات ہے، صف ہی ہے، اس میں کوئی اس قسم کا عمل ہوگا تو کون سا قیامت آ گئی ہے، کون سا اس کے اندر فلاں ہو گیا فلاں، نو۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا فرما دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی اتباع کی اہمیت، حضور علیہ السلام کے ارشاد اقدس کی اہمیت، عمل سے برکتیں ملیں گی، اور حضور علیہ السلام کے ارشاد اقدس یا سنت کی جو مخالفت ہے یہ بندے کو لے ڈوبے گی، اور اس کا نقصان دونوں جہانوں کے اندر مطلب یہ ہے کہ تمہیں دونوں جہانوں کے اندر اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب ایک حدیث شریف اور سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث شریف جو ہے جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت گھر والوں سمیت جل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشانہم، تو یہ واقعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت انور میں سنایا گیا کہ حضور ایک گھر ہے جو مکینوں سمیت جل گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه النار عدو لکم، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، فاذا نمتم فاطفئوها عنکم، تو جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ علامہ ابو الحسن ابن بطار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ طبری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص گھر میں اکیلا ہو اور سونے کا ارادہ کرے اور گھر میں آگ یا چراغ جل رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس آگ یا چراغ کو بجھائے بغیر نہ سوئے، یا پھر ایسی جگہ رکھ دے جہاں اس کے ضرر سے محفوظ رہے۔ اسی طرح جس گھر میں بہت سارے لوگ ہوں ان میں جو سب سے آخر میں سوئے وہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرے۔ اگر اس نے اس معاملے میں کوتاہی کی اور اس کی جان یا مال کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت کرنے کا نتیجہ ہوگا اور وہ ادب کو ترک کرنے والا ہوگا۔ آپ نے آخری سطر پہ غور کیا کہ حضور علیہ السلام کی وصیت کو ترک کرنے والا ہوگا، لہٰذا عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں۔ سرکار علیہ السلام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی میں قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ میرا جو محبوب علیہ السلام ہے وہ مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کی سنت کو ہلکا نہ سمجھا جائے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سنت ہے، مبارک ادا ہے، اسے سینے سے لگایا جائے، سنت پر دل و جان سے عمل کیا جائے۔ آئیے سنت پر عمل کے بارے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کچھ روایات، کچھ احادیث مبارکہ، اس کو غور کے ساتھ سماعت فرما لیجئے گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے ہیں سہل بن عبداللہ، وہ فرماتے النجات فی ثلاثۃ، نجات تین چیزوں میں ہے، اکل الحلال، نمبر ایک حلال کھانے میں، واداء الفرائض، فرضوں کی ادائیگی میں، والاقتداء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کے اندر۔ کیا شاندار اصول، مختصر الفاظ کے اندر نجات کے شاندار اصول بیان کر دیے۔ پہلی چیز کیا بیان کی؟ حلال کھانے والا، اور دوسری چیز کیا؟ فرضوں کی ادائیگی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث سنیے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، کیا محبت کا انداز ہے۔ حضرت انس کتنے بختور ہیں کہ حضور نے انہیں اپنا بیٹا فرمایا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کا کینہ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں
کہ مثال کے طور پر یہ چیز ذکر ہوگی، میں سے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، کہ نبی پاک علیہ السلام کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا، میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا۔ تو بھئی جب حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو ہم بعض لوگوں کو ایسے الفاظ کہتے ہوئے بھی سنائی دیتے ہیں کہ حلوہ کھانا سنت ہے تو فلاں کام کرنا بھی سنت ہے، تو فلاں کام کرنا بھی سنت ہے۔ یعنی الفاظ کے اندر وہ جو حدیث پاک سنی ہے، وہ جو سنت مبارک کا سنا ہے، تو ایسے الفاظ محسوس ہو رہے ہیں، الفاظوں سے ایسی بو آ رہی ہے کہ جیسے اس ادا کا انکار ہو رہا ہے، حالانکہ کہنے والا کسی اور سنت کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے۔ تو ہمارا لہجہ درست ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، کہنا یوں چاہیے کہ یقیناً یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی پسندیدہ چیز ہے اور کیا کمال کی بات ہے، ہاں اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور فلاں جو سرکار کی سنت ہے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ یعنی نفی کا پہلو حضور علیہ السلام کی کسی پسند، کسی ادا، کسی سنت اور کسی ارشاد کے معاملے میں نہ قول میں نہ فعل میں مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث شریف سماعت فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دین کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور عن قریب یہ اسی طرف لوٹ آئے گا جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا، پس غریبوں کو مبارک ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں جی، ہم تو دروشی بھی پڑھتے ہیں، ہماری غریبی دور نہیں ہو رہی، اور بعض لوگ غریب ہوتے نہیں ہیں لیکن اصل میں وہ قارون کا خزانہ طلب کر رہے ہیں کہ قارون کا سارا خزانہ اس کی چابیوں سمیت ہمارے پاس آ جائے، وگرنہ ہم تو غریب ہیں، رہنے کے لیے گھر ہو، پہننے کو کپڑا ہو، کھانے کو کھانا ہو، اور کسی کے آگے ہاتھ کرنے کی جو خجالت ہوتی ہے وہ نہ ہو، تو وہ بندہ امیر ہے۔ باقی میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہماری سیب الماریوں میں 40 بھی ہمارے سوٹ موجود ہوں، ایک وقت میں تو ایک ہی پہنیں گے، 20 قمیصیں تو پہن کے نہیں بیٹھیں گے۔ گھروں کے اندر ہمارے پنجابی لینگویج میں اسے پڑولا کہتے ہیں، جس میں گندم سٹاک کرتے ہیں یا چاول وغیرہ، جہاں چاول کے علاقے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ سٹاک کرتے ہیں، سال بھر کا اناج جمع کرتے ہیں، تو سال بھر کے دانے وہاں موجود ہیں۔ روٹی بندہ زیادہ سے زیادہ 5 کھا لے گا، بالفرض کی بات ہے، وگرنہ 1 سے 2 روٹی عام بندے کی غذا اور خوراک ہوتی ہے۔ تو لہذا باقی تو پھر طلب ہے، اور طلب کی حد کوئی نہیں ہے، اور فرمایا یہ جو پیٹ ہے نا، اس برتن کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ سنت کی جب بات آتی ہو تو ہمیں جھٹکنا نہیں چاہیے، سرکار کی اس ادا کے آگے بھی سر جھکانا چاہیے، ہاں دوسری سنت کی طرف بھی اس کو توجہ دلانی چاہیے۔ بات ہو رہی تھی کہ حضور فرماتے پس غریب کو مبارک ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو میری سنتیں زندہ کرتے اور اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ الکریم، کس قدر شاندار بات ہے۔ تو سنت کو زندہ کرنے والے کو حضور مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ ابھی اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی کرتے کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد کیا ہے۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجئے، امام طبرانی نے معجم اوسط میں سے لکھا، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے پر چلنے والے، سنتوں کے عامل یعنی سنتوں پر عمل کرنے والے، سفید بالوں والے شخص سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے اور وہ اسے عطا نہ فرمائے۔ کس بندے کے سوال کو رد کرنے سے اللہ رب العزت حیا فرماتا ہے؟ سیدھے راستے پہ چلنے والا اور سنت محبوب پہ چلنے والا اور سفید بالوں والا، اللہ رب العزت اس بندے سے حیا فرماتا ہے۔ سفید بالوں والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بالوں کو سفید ہی رہنے دیں۔ جب مالک سنت پہ عمل کرنے والے نیک سفید بالوں والے کی حیا فرماتا ہے تو جس سے مالک حیا فرمائے اس بات کو ختم کرنے کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کالا ہی کر کے رکیں گے تو بات بنے گی کہ حضرت جوان ہو گئے۔ ہمارے مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و ذخری
ابو الفضل حضرت مولانا محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی شاندار بات. و پھر ہم نے خود اپنے مرشد کریم کو دیکھا کہ کوئی زیادہ عمر والا بابا ہوتا اور کلین شیو ہوتا تو ہمارے بڑے حضرت صاحب یعنی ہمارے دادا مرشد حضور محدث اعظم اور ہمارے مرشد کریم سیدی نائب محدث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ سینگ کاٹ دینے سے سینگ کٹن دے نال ٹگا جڑا ہوندا ہے وچھا نہیں بنتا. تو مراد اس سے یہ تھی کہ داڑھی چٹم چاٹ کر لی جائے گی تو بوڑھا بوڑھا ہی رہے گا، جوان نہیں ہو سکتا. تو عرض یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سفید بالوں والے کی حیا فرماتا ہے تو پھر اس حیا کو قائم رکھنا چاہیے. سفید بالوں والے کو بھی حیا کرنی چاہیے کہ وہ اس کو سیاہ نہ کرے. ترمذی شریف کتاب العلم کی حدیث سماعت کیجیے، بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے. حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جس نے ہم سے محبت کی کان معی فی الجنہ، تو وہ مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. محبت کا معیار بتا دیا کہ محبت کا معیار کیا. من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. محبت کا معیار خود نبی پاک علیہ السلام نے، خود ہمارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرما دیا. یہی معیار ہے. باقی صرف زبان سے جمع خرچ کرتے رہنا وہ تو پھر ہمارا اپنا معاملہ ہے، وگرنہ آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کا ایک معیار یہ بیان کیا ہے کہ میری سنت کو زندہ کرنے والا. آئیے ایک اور بہت ایمان افروز حدیث اسی ترمذی شریف کے چیپٹر کتاب العلم میں ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا بلال بن حارث المزنی، یہ حضرت بلال حبشی نہیں ہے، حضرت بلال بن حارث سے فرمایا جان لو. انہوں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان حضور کیا جان لوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا جان لو، اے بلال جان لو. عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام کیا جان لوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احیا سنتن من سنتی قد امیتت بعدی. فرمایا جس نے، اب آپ کو اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوگا کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد کیا ہے. جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی، یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا. تو سنت کو زندہ کرنے سے مراد سرکار علیہ السلام کا وہ مبارک عمل شریف، وہ مبارک سنت جس پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا ہو. جو بندہ اس پر عمل کرے اور آگے اس کی دعوت دے تو گویا وہ سنت کو زندہ کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ جس نے میری سنت کو، ایسی سنت کو زندہ کیا جو ہمارے بعد مٹ چکی تھی، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا. تو ایسے بندے کو ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے. سنت کا احیاء کرنے والا. تو جتنے لوگوں نے اس سے سن کر عمل موقوف ہو چکا تھا، اب یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ بھی سرکار کی سنت ہے، لوگوں نے عمل شروع کر دیا. تو جتنوں نے عمل کیا ہے ان سب کے برابر ثواب اس بندے کو بھی ملے گا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ملا علی قاری حنفی علیہ رحمت سنت کو زندہ کرنے کا مطلب سمجھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ من احیا سنتن، یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا سے مراد اپنے قول و عمل کے ذریعے اس سنت کی اشاعت و تشہیر کرنا ہے. حدیث پاک کے اس حصے کہ قد امیتت بعدی، یعنی جو میرے بعد مٹ چکی کی تشریح میں امام ابن الملک رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سنت پر عمل چھوڑ دیا گیا ہو تو میرے بعد جس نے اس سنت کو اپنے عمل کے ذریعے یا دوسروں کو اس پر عمل کی ترغیب کے ذریعے زندہ کیا تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل پورا اجر ہے جو بھی اس سنت پر عمل کرے گا. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک اپنے سامعین میں سے ان حضرات کی نظر کر رہا ہوں
کہ جنہیں سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے ہنسی مذاق اور طنز کے جو تیر ہیں وہ سہنے پڑتے ہیں۔ ایک نوجوان داڑھی شیف رکھ لیتا، ملا ہو گیا، پگڑی باندھ لی، او تو ہونے بابا بن گیا، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان لوگوں کے طنز و مذاق سے اور ان کے جو نشتر ہیں ان سے بچنے کے لیے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، خصوصاً اسٹوڈنٹ حضرات جو ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی لائف کے لوگ، وہ کہتے ہیں یار مذاق اڑائیں گے، یوں کریں گے تو وہ کریں گے تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا۔ تو لوگوں کے طعنوں سے مت گھبرائیے، اس تنقید سے دل برداشتہ مت ہوئیے، معاشرے کے اس رویے سے اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کو مت چھوڑیے۔ آئیے سنیے کہ اس کا یہ جو طعن و تشنیع ہے، سرکار نے اس کی خبر صدیوں پہلے عطا کر دی۔ اس حدیث کو امام علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال کے اندر نقل کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض علی الجمر، اختلاف امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہتھیلی میں انگارے رکھنے والے کی طرح ہوگا۔ بتائیے، ہاتھ میں انگارہ لے کے کھڑے ہونا کوئی آسان کام ہے؟ طبع انسانی اس کی قائل ہوتی ہے؟ نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے سنت پر، فساد کے وقت سنت پر عمل کرنے والے کو میرے کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جیسے ہاتھ کے اندر وہ انگارہ لے کر کھڑا ہوا ہے۔ احباب گرامی قدر، سنت سے جو محبت ہے وہ اسلاف کے اندر کس انداز پر تھی؟ حضرت سیدتنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو دردہ جب بھی بات کرتے تو مسکراتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حضرت ابو دردہ سے عرض کی کہ آپ اس عادت کو ترک کر دیجئے، وگرنہ لوگ آپ کے بارے میں عجیب باتیں کریں گے کہ ابو دردہ بات کرتا ہوا مسکراتا رہتا ہے۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی حضور پر نور علیہ السلام کو گفتگو کرتے دیکھا یا سنا تو آپ علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ لوگ کی جو کہنے نے کہن دیو، میں تو گفتگو کے دوران اپنے محبوب علیہ السلام کی مبارک ادا جو ہے اس کو ملحوظ رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو سنت ہے، میں مخاطب ہوں حضرات علماء سے، آئمہ مساجد سے، ثنا خانوں سے، خطیبوں سے، واعظوں سے، مدرسوں کے اساتذہ سے، دینی مدارس کے طلباء سے، میں اب میرا روئے سخن ان کی طرف ہے اور ان کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کو دیکھ کر کیا ہم اپنے آقا کی سنت کو چھوڑیں گے؟ مثال کے طور پہ شادی بیاہ پر چلے گئے، کسی ایسے پروگرام فنکشن کے اندر کھڑے ہو کر کھانے کا انتظام ہے، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا، حضور نے نشست فرما ہو کر تناول فرمایا، یا برتن کے اندر اتنا ڈالیں جتنا کھا سکتے ہیں، بعد میں برتن کو صاف کرنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بارے میں اس کے مسائل اور اس کے آداب پر ہماری ایک مکمل نہیں بلکہ شاید 2 نشستیں ہو چکی ہیں اس سلسلہ علم و ادب کے اندر۔ تو کیا ہم یہ بتائیے کہ بہتر کیا ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہتر ہے یا نبی پاک علیہ السلام کی سنت بہتر ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں وہ افضل ہے یا حضور اقدس علیہ السلام کی سنت افضل ہے؟ جو لوگ کر رہے ہیں اس میں نجات ہے یا حضور اقدس علیہ السلام کی سنت کے اندر نجات ہے؟ اور اگر جواب اسی طرف ہو اور بنتا بھی اسی طرف ہے کہ بہتر بھی حضور کی ادا ہے، افضل بھی حضور کی ادا ہے، نجات بھی حضور اقدس علیہ السلام کی ادا کے اندر ہے، پھر معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، لوگوں کی خاطر محبوب کی ادا کو مت چھوڑیے۔ اپنے اسلاف کو دیکھیے، ہمارے بزرگوں کا طور طریقہ کیا ہوتا تھا۔ زبردست محدث حضرت سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ بغداد مامور رشید نے اپنے ہاں مدعو کیا، دعوت کی۔ کھانا کھایا جا چکا، دسترخوان پر کھانے کے اجزاء جیسے چاول کھا رہے ہیں، 2-4 دانے گر گئے، روٹی کے ذرے گر گئے، علی حاصل قیاس، تو محدث صاحب چن چن کر ان کو اٹھا کر تناول فرمانے لگے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا کہ شیخ اگر ابھی آپ سیر نہیں ہوئے، پنجابی میں کہتے ہیں جس کو ابھی رجے نہیں ہو، تو میں کھانا اور منگوا دیتا ہوں۔ فرما کیوں نہیں؟ الحمدللہ میں سیر ہو چکا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ
رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارک پہ عمل کر رہا ہوں۔ مامون نے جب سنا تو بڑا متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو خادم 1000 دینار رومال میں باندھ کر، 1000 درہم بھی نہیں، سونے کے سکے، 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا۔ مامون نے اس کو حضرت سیدنا حدبہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیا۔ حضرت حدبہ بن خالد نے فرمایا الحمدللہ، حدیث پاک پہلے سنی تھی، آج عمل کر کے یدی برکت بھی دیکھ لئیے۔ اپنے اسلاف سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ کے دسترخوان پر بھی بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس محبوب کے ہاتھوں میں سب خزانوں کی چابیاں دی ہیں، بادشاہی تو سرکار کی ہے، لہٰذا بادشاہ کے دسترخوان پہ یہ کہ ارے یہ نیچ حرکت ہے، بڑی شودیاں والی حرکت ہے، نیچے سے ذرے اٹھا کے کھا رہے ہو، ہرگز نہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث شریف پر، سرکار کی سنت پہ عمل کیا جائے گا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اور یہی بات رہ گئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ المکرمہ میں بیدار ہوئیے گا، جاگیے گا، بڑے غور کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف دعوے اور نعروں کے اندر ہی رہ جائیں اور جب مریں اور آنکھ کھلے تو پھر آگے کچھ بھی نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ شریف جاتے ہوئے بیریوں کا ایک آپ کہہ لیں کہ جھنڈ تھا، تو اس کی جو شاخیں تھیں ان شاخوں میں وہ اپنا امامہ شریف الجھا کر، جیسے امامہ ہے تو شاخ ہے، بیری کے کانٹے بھی ہوتے تھوڑے تھوڑے، تو اس میں الجھا کر کچھ آگے بڑھ جاتے اور پھر واپس ہوتے، اور امامہ شریف چھڑا کر کے شملہ پھنس گیا ہے، اس کا کپڑا ہے، تو پھر وہ آگے بڑھ جاتے۔ لوگوں نے ایک دن پوچھا اچھا یہ عمل کس کا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت امیر المومنین امام المجاہدین غیظ المنافقین، مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر پارے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جناب یہ کیا ماجرا ہے کہ جب آپ ان بیریوں کے جھنڈ سے گزرتے ہیں تو پگڑی جو ہے وہ شاخوں سے الجھا کے گزر جاتے ہیں اور پھر واپس آ کے اس کو چھڑاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کا جواب سنیے گا۔ فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ میں تھا تو حضور کا امامہ اقدس اس بیر میں الجھ گیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی دور آگے بڑھے اور واپس ہو کر اپنا امامہ شریف وہ جو الجھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ شاخیں فدا ہو گئی تھی بوسے لینے کے لیے، تو حضور علیہ السلام نے اس کپڑے کو چھڑایا۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں مجھے محبوب کی وہ ادا یاد آ جاتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہاں ہم کھڑے ہیں اور کہاں وہ اسلاف ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے نہیں فرمایا تھا آمینو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت جو ہے احباب گرامی قدر، اس کی اہمیت کے لیے ایک مسلمان کے ہاں اتنا کافی ہے کہ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ہمیں کسی اور کی ادا نہیں چاہیے، کسی اور کا طریقہ نہیں چاہیے۔ کوئی ملا کہے، دقیہ نوس کہے، پرانی دنیا کا بندہ کہے، کچھ بھی کہے۔ وہ ایک صوفی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جے یار دے نادا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، شکر کرو کہ ہمیں مینا دے رہا ہے۔ اس دین کی خاطر ہمارے آقا علیہ السلام کو زخم آئے ہیں، قدمین شریفین سے خون بہا ہے، نالین اقدس خون سے تر ہوئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وجود پرنور پہ پتھر برسائے گئے، احد شریف کے اندر حضور علیہ السلام کو زخم آئے، صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، خود حضور کے خان وادے نے اس دین کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے میدان کربلا، اور کربلا میں سیدوں کی شہادتیں اس پر گواہ ہیں۔ تو اگر ہمیں کو دو چار جملے کہہ رہا ہے سنت پہ عمل کرنے میں، تو پھر یہ انصاف نہیں ہے، یہ حقیقت والی محبت نہیں ہے کہ اسے بچ کے ارے میں شادی میں رشتہ داروں کی شادی کے پروگرام میں جاؤں گا پگڑی باندھ کر، چاچیاں تائیاں ماسیاں تائیاں پھوپھے پھوپھیاں مذاق اڑانے دیجئے۔
غلطی پر ہیں آپ، ناجائز کیا ہے آپ نے پگڑی باندھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے، اور نہیں جی وہاں ننگے سر نہیں رہیں گے، ابھی مولوی کہیں گے، تو مولوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مولا والا ہونا جرم ہے، یا شیطان کی روش پہ چلنا جرم ہے۔ تو مذہبی طبقے کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا ماحول دیکھا اس رنگ میں ڈھل گئے، نہیں، کوئی ماحول ہو، آپ یقین مانیں میں نے اپنے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائے نعمت بدر طریقت حضور پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ میرے سامعین میں بہت سارے ہمارے پیر بھائی ہوں گے، وہ بھی اس کے گواہ ہیں کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے دیکھا، بس ہو، کار ہو، تانگا ہو، وین ہو، سوار ہیں، پانی بھی نوش فرمانا ہے تو دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بایاں بچھا کے ایک گھونٹ پہ بسم اللہ، اور وہ حلق میں اترتا تو الحمدللہ، سنت پہ عمل۔ کوئی موقع آ گیا، آج بھی بڑے بڑے علاقوں کے اندر الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں تو کھانے پہ دسترخوان پہ کھانے چن دیے جاتے ہیں، وہاں ہمیں دو برتن نظر آتے ہیں، وہ جگ ہو، وہ ڈبہ ہو، وہ بوتل ہو، اور ایک وہ چاہے پلاسٹک کا ہو، چاہے وہ اسٹیل کا ہو یا سلور کا ہو، ہم پہلے ہاتھ دھلائیں گے۔ وجہ کہ یہاں ایک ولی کامل کی ایک دن آمد ہوئی تھی، اور انہوں نے ترغیب دی کہ مہمان کے ہاتھ دھلانا چاہیے اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ تو وہ علاقے کے علاقوں کو، یہ مشائخ کے لیے ایسے بزرگوں کا طریقہ، مشائخ کے لیے بذات خود ایک رائع عمل ہے، ہر طبقے کو جڑ جانا چاہیے۔ اساتذہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، مدرسے کے ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے طلباء کے اندر انہی عمروں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ عمل کا جو جذبہ ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دیجئے، سنت پہ عمل کی جو ترغیب ہے قلب و ذہن میں راسخ کر دیجئے۔ آئیے قدم بڑھائیں، اور آقا نے جو فرما دیا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ہم سچی محبت کی دنیا میں اپنے آپ کو داخل کریں۔ ہمیں جتنی ادائیں معلوم ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں السلام علیکم سے ابتدا کی جائے، فون پر کال کری ہے یا سنی ہے، پہلی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہونا چاہیے۔ کھانا پینا ہے بیٹھ کر کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، لباس کے اندر سنت کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کریں، جیسے پگڑی کے بارے میں کل بات ہوگی، امامہ شریف کے بارے میں، اس کو کم از کم نماز کے اندر تو ابتدا کریں، اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ باقیوں میں بھی عادت پڑ جائے گی۔ لباس پہننا دائیں طرف سے ابتدا کریں، چپل جوتا پہننا دائیں طرف سے اس کی ابتدا کریں۔ ہر معاملے کے اندر جو دانی طرف کے معمولات ہیں، سوائے واش روم کے کہ بیت الخلاء میں جانے کے لیے سنت عمل یہ ہے کہ بایاں قدم پہلے وہاں رکھا جائے اندر، باقی جتنے بھی گھر ہو، مسجد ہو، دایاں قدم اس کے اندر مطلب کہ رکھا جائے گا۔ تو جتنی ہمیں یاد ہے کم از کم ہمیں ان کو تو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو سستیوں کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں بھی اور آپ بھی سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کریں گے۔ اور زلفیں رکھ رہے ہیں تو مانگ درمیان میں نکالیے، یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے۔ داڑھی شریف اب رکھ لی ہے تو اب اس میں بھی مختلف قسم کے سٹائل بنانے، اور اب تو میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے چھوکرے اٹھ کے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور بڑی بڑی دلیلیں اور گھڑنتیں جو ہیں وہ منظر عام پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا مزاج بحثنے اور الجھنے کا نہیں ہے، لیکن سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ جب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام قبضے میں داڑھی شریف لے کے ارد گرد کے بال تراش، مقدار کا تعین ہو گیا کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی شریف کا ہونا یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ تو لہٰذا داڑھی رکھی ہے تو حضور کی پسند کی رکھی ہے۔ اب اس میں بھی فیشن کی انٹری مت ڈالیے کہ مذہب کا مذہب بھی رہ جائے اور لوگوں کے اندر فیشن کا فیشن بھی رہ جائے۔ یاد رہے مر جانا ہے، مٹی تلے دفن ہو جانا ہے، پھر حضور نے ہی جلوہ گر ہونا ہے، اور انہی کے مبارک چہرے کی پہچان پر نجات موقوف ہے۔ تو کیوں نہ اپنی شکل و شباہت کو، اپنے معمولات کو ان کی سنت کے رنگ میں رنگ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی جی ہمارا موضوع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل کل بھی ہم ایک بہت اہم ترین موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے، اور وہ موضوع ہے عظمت صحابہ کرام علیہم رضوان۔ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کی شان کیا ہے، قرآن و حدیث میں ان کے کیا فضائل
وارد ہوئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کیسا لب و لہجہ اور انداز گفتگو رکھنا چاہیے، ان کے ادب و احترام اور تعظیم کے کیا احکامات ہیں۔ اور میں نہیں کہتا کہ یہ کل ایک ہی نشست میں عنوان پورا ہو جائے گا، بہت ضروری ہے، تو آپ ضرور اس میں شرکت کریں۔ کل ہمارا موضوع عظمت صحابہ کرام علیہم رضوان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جناب ہمارے موجود صاحبان کو دیکھتے ہیں، ہمارے دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان کے سرپرست ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں، اور ماشاءاللہ مدتوں سے جب سے سلسلہ چلا ہے تو سب سے پہلے اکثر جن کی انٹری ہوتی ہے محترم نور آصف صاحب ہیں، آپ سب کو خوش آمدید۔ زاہد محبوب صاحب جی، محمود بھائی، زاہد بھائی فیصل آباد سے، زاہد بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد شعبان قادری رضوی صاحب آپ کو بھی اہلا و سہلا، اور مظہر مہر ذیشان جماعتی صاحب، جناب مہر صاحب آپ کو بھی ویلکم، خوش آمدید۔ ڈاکٹر عبدالکریم صاحب سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی اصغر قادری رضوی صاحب ہیں جناب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد محمود صاحب اہلا و سہلا۔ عابد عثمان صاحب آپ کو بھی جناب ویلکم ہے، خوش آمدید ہے جناب۔ محمد بلال صاحب اہلا و سہلا۔ حافظ ذیشان صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ اور چودھری شریف جٹ صاحب دعا سے نوازنے جناب آپ کی محبت۔ محمد محبوب سلطان صاحب جناب کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ حضرت علامہ سید اماد الدین شاہ صاحب دعا سے نوازنے، شاہ صاحب بڑی محبت آپ کی، جزاک اللہ خیر۔ میاں عبدالقیوم صاحب، میاں صاحب کو خوش آمدید جی۔ جناب محترم سید مدثر شاہ صاحب ہیں جناب، شاہ صاحب آپ کو بھی ویلکم، سلام لکھا ہے شاہ صاحب نے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل ظفر صاحب جی جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ سجاد صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ اب میرا خیال قرائیہ شاید آگے لکھا ہو، جناب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا۔ آج کا جو عنوان تھا جی سنت کی اہمیت ہے، تو جتنے حضرات بھی شریک ہیں آپ، تو یہی گزارش کروں گا کہ اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دیگر لوگوں تک بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک جو ہے اس کی اہمیت جو ہے، اس کا پیغام جو ہے وہ سب تک چلا جائے۔ اور موجودہ دور کی نزاکتوں کو دیکھ کر ہم نے کل کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت جو ہے انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے، محبوب کے یاروں کا، پیاروں کا تذکرہ ہوگا، ضرور اس میں شرکت کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ نواز ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں، تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا دے دے، بے قراروں کو قرار دے دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، بگڑے بخت سوار دے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما۔ الہی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کامل پیروی، اتباع کرنے اور حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ شوق نصیب کر دے، سچی محبت عطا کر دے، ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ اے مالک، اے ہمارے مالک مولا،
ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ کریمہ اپنے محبوب کی اداؤں کا واسطہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے۔ خلوص و اخلاص عطا فرما، بندگی کا شوق دے دے، دین اسلام کی خدمت کا ذوق ہمیں عطا کر دے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ جتنے احباب دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں تو سب کی حاجات کو جانتا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، بری موت سے بچا، کفر و بدعقیدگی کی موت سے بچا۔ مولا کرونا وائرس اور دیگر وباؤں، آفتوں، بلاؤں سے عافیت کے سوالی ہیں، عافیت عطا فرما۔ ہمارے جو مسلمان بھائی پاکستان میں بالخصوص بسنے والے اس مرض میں مبتلا ہوئے، مولا سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ ہم پناہ چاہتے ہیں، پناہ عطا فرما، کرم فرما، رحمت فرما، فضل فرما، اپنے محبوب کی امت پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا